لا الہ الا اللہ لا الہ۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس دنیا میں جس کو ہم غفلت سے گزار رہے ہیں اس کی قیمت کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا قیمتی بنایا ہے، ایک ایک لمحہ۔ اس لیے بعض لوگ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کس کا ذکر کرتے تھے؟ اس کی وجہ قد افلح من زکاہا۔ ایک جگہ فرمایا قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کر لی۔ اب پاکیزگی کس چیز کو فلاح پانا؟ پاکیزگی کے ساتھ کس چیز کے ساتھ فرمایا؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، جو ہر وقت اپنے رب کے ذکر کے ساتھ رہتا ہے، فصلہ اور نماز پڑھتا ہے۔ یہاں دونوں چیزوں کا ذکر فرما کر واضح کر دیا کہ ذکر کی اپنی حیثیت ہے اور نماز کا علیحدہ حکم ہے، نماز کا علیحدہ حکم ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، قسم کھائی رب نے رات کی جب کہ وہ چھا جائے۔ اس رات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، تفکروا فی خلق اللہ، یعنی ان آیات میں یعنی بار بار والشمس وضحاہا، اس سے قبل بھی میں نے پچھلی منگل کو آپ کی خدمت میں سورۃ الشمس کی تشریح کی تھی، اس میں رب نے قسمیں کھائیں سورج کی، چاند کی، رات دن کی، پھر یہاں بار بار قسمیں کیوں کھا رہا ہے اللہ؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں لا تفکروا فی اللہ، اللہ کے بارے میں مت سوچو کہ وہ کیسے ہے، وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ تفکروا فی خلق اللہ، جو چیز رب نے پیدا کی ہے اس میں تفکیر کرو، فکر کرو، سوچو، اور اس سوچنے میں دور مت جاؤ۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے آپ کو پہچان جاؤ گے تو رب کو بھی پہچان جاؤ، اپنے آپ کو پہچانو، ہماری بڑی قیمت ہے میرے دوستو۔ اس دنیا، پوری دنیا کو اللہ نے مچھر کی حیثیت سے بھی کم درجہ دیا ہوا ہے، کس لیے کہ مومن کے عمل کی جو قیمت ہے اس کے بدلے میں کیا بنا رکھی ہے؟ جنت۔ اس لیے رب نے فرمایا وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، دن کی روشنی کی قسم کہ جس میں تم سب کچھ دیکھ سکتے ہو میری قدرت کے عجائب، لیکن وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، مجھے اپنی خالقیت، خالق ہونے کی قسم کہ میں نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ جوڑا جوڑا۔ آپ کہیں گے بیج تو ایک ہے، یہ تو جوڑا نہیں۔ آپ ایگریکلچر ریسرچ کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے پوچھیں، وہ خود اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، میڈیکل سائنس بھی، کوئی بھی چیز اس دنیا میں ایسی نہیں جو ایک ہو۔ ایک کون ہے؟ اللہ۔ ایک کون ہے؟ اللہ۔ اب باقی جتنی بھی چیزیں ان میں کیا ہے؟ جوڑا جوڑا ہے، جوڑا جوڑا ہے۔ رب نے آدم علیہ السلام کو ایک فرد کے ساتھ بنایا، کس کے ساتھ بنایا؟ فرد کے ساتھ، مگر اس کی پسلیوں میں حوا کو اس لیے پیدا کیا کہ دو ہیں۔ بات سمجھے ہیں؟ حالانکہ مرد کی پسلیوں سے حوا کا پیدا کرنا یہ کس لیے؟ تفکروا فی خلق اللہ۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق پر میں نے جب غور کیا کہ حوا کا آدم کی پسلیوں سے نکلنا یہ رب کی قدرت تو ضرور ہے، مگر اس میں بھی رب کی یہ قسم ہے کہ ما خلق الذکر والانثى، میں نے تو پیدا کیا ہی نہیں ایک کو، میں نے تو دو دو پیدا کیے، میں نے تو جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ تو آدم کی پسلیوں سے حوا کو بنایا۔ ہاں اچھا، پھر اسی طرح سے بیج ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ ریسرچ جتنے بھی ہیں یہ ایگریکلچر ریسرچ، میں نے خود بھی ان سے پوچھا ہے، اور آپ خود بھی جانتے ہیں کہ اس بیج کو جس کو ہم ایک غلاف میں دیکھتے ہیں، یہ غلاف میں لپٹا ہوا بیج ہے، لیکن اس کے اندر نر بھی ہے مادہ بھی ہے، اس کے اندر نر بھی ہے مادہ بھی ہے۔ اگر چیونٹی، جب بیج کو کسان زمین پہ ڈالتا ہے، چیونٹیوں کی اس جگہ پر اگر ڈال دیا جائے تو چیونٹی اگر اس کے مادہ کو لے لے اور نر باقی رہ جائے تو وہ بیج ناقص ہو کر اس میں سے کوئی کوپن نہیں نکلتی۔ بیج وہ کامیاب ہوتا ہے کہ جس کا نر اور مادہ اس کے اندر موجود رہے۔ اس لیے دیکھیں یہ چیونٹیاں، اس قسم کے مکوڑے، یہ گندم کے دانے بھی لے لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بیج بھی لے لیتے ہیں، پھر غاروں میں بھی رکھتے ہیں، اوپر سے بارش بھی برستی ہے لیکن کوئی اس سے سبزہ نہیں نکلتا۔ کس لیے؟
ان کو ادراک رب نے دیا ہے کہ اس بیج کو جس کو تم اپنے کھانے کے لیے سٹور کر رہے ہو، اس میں مادہ کو مار دو، پھر تو تمہارے لیے کھانے کی شکل میں سٹور رہے گا، اور اگر مادہ کو نہیں مارو گے تو اس میں سے کوپن نکل کر تمہاری غار کو بھی ختم کر دے گا۔ جس سوراخ میں تم رہتی ہو، چیونٹی کو اللہ نے اتنا ادراک دیا ہے، وہ سب سے پہلے اس بیج کے اس سر کو مارتی ہے، اس کو اٹھانے سے پہلے اس کے مادے کو مار دیتی ہے، اب اس کے بعد وہ اس کے لیے کھانے کا بولو سٹور بن گیا۔ وما خلق الذکر والانثى تفکروا فی خلق اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عجائب کو دیکھو کہ کس طرح سے ہر چیز کو رب نے جوڑا جوڑا بنایا۔ قسم کھائی میں نے ہر چیز نر اور مادہ کے ساتھ پیدا کی، لم یلد ولم یولد، نہ جو کسی سے پیدا ہوا نہ وہ کسی کا باپ بنا، اور وہ ایک ذات قل هو اللہ احد، کون ہے؟ اللہ الصمد۔ اب صمد کس کی صفت ہے؟ اللہ الصمد کس کی صفت ہے؟ اور صمد کا کیا معنی ہے؟ صمد کا معنی ہے بے نیاز، اور جب بندہ بے نیازی پہ اتر آئے تو رب کہتا ہے تو نے میری چادر کو اوڑھ لیا، اب میں برداشت نہیں کروں گا۔ آگے آیت آ رہی ہے، اب ان سعیکم لشتی، اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سعیکم، قسمیں کھائیں تین، رات کی قسم کہ جب کہ چھا جائے، دن کی قسم کہ جب کہ روشن ہو جائے، اور پھر وما خلق الذکر والانثى، نر اور مادے کی قسم کہ میں نے ساری مخلوق کو جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ اب یہ قسم کھانے کے بعد رب نے فرمایا ان سعیکم لشتی، تمہاری محنت اور کوشش بھی مختلف ہے، وہ بھی ایک نہیں۔ اب یہاں پر بھی مرکب کر دیا کہ ایمان کے باوجود بھی گناہ کرو گے، توبہ کرو گے تو معاف کر دوں گا۔ صرف نبی ایسے ہیں جو معصوم ہیں، باقی ہر شخص سے غلطی بولو ہو سکتی ہے۔ معصوم وہ ذات ہوتی ہے جن کے لیے رب نے یہ فیصلہ اس دنیا کی تخلیق سے قبل کر لیا کہ ان روحوں کو میں نے رسالت اور نبوت کے ساتھ چن لیا، وہ بھی انسانوں میں سے ہیں، اور ان کی حفاظت کتنی فرمائی؟ فرمایا نہ وہ گناہ کے پاس جا سکتے ہیں نہ گناہ ان کے پاس آ سکتا ہے۔ معصوم کی صفت کیا ہے کہ گناہ ان کے پاس نہیں جا سکتا۔ اچھا، صحابہ کرام اہل بیت ان کو محفوظ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ قائد و محفوظ ہیں۔ محفوظ کی تعریف یہ ہے کہ گناہ ان کے پاس آئے گا مگر وہ ٹھوکر لگا کر یہ ثابت کریں گے کہ ہم گناہ کے پاس نہیں جاتے۔ بات سمجھے ہیں؟ گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے والا محفوظ درجہ جب پالے تو وہ صحابہ کی صفت ہے۔ تو بہرحال میرے دوست اور بزرگوں، ان سعیکم لشتی، تمہاری کوشش مختلف ہے۔ شتی اچار کھاتے ہیں نا مختلف، جس میں ہر قسم کی کوکٹیل چیزیں۔ اب یہ اللہ رب العزت نے کوشش اور محنت کو بھی کہ دنیا میں جتنی بھی کوششیں تم کر رہے ہو مختلف ہیں۔ اب اس میں دوسری طرف آئیے، یہاں یہ تو میں نے مانا طاق اور جفت کے ساتھ لیا، لیکن یہاں ان سعیکم لشتی، انسانوں کے دو گروہ بتا دیے کہ تمہاری کوششیں دو طرح کی ہو رہی ہیں، ایک وہ ہیں جو آخرت کے لیے جنت بنا رہے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو دنیا ہی میں ڈوبے ہوئے جہنم بنا رہے ہیں۔ اب ان آیات کریمہ جن کی میں نے تفسیر بیان کی ہے قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کریمہ کی سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی صدق اللہ العظیم۔ دین اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے دینی اصلاحی خطبات، دروس تفسیر قرآن و حدیث اور اسلامک لیکچر سننے کے لیے مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کا آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔